روزانہ کے طور پر تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والے تمام بچوں بچیوں کو جو قرات میں نعت میں حصہ لے رہی ہیں بڑے دور سے سفر کر کر ہمارے روزنامہ بیٹھک نیوز HD ڈیجیٹل پر تشریف لاتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی یہ ادا اور ان کی یہ الفاظ اور ان کی یہ آواز آپ نے سننی ہے، اور ان کا پڑھنے کا طریقہ آپ نے سننا ہے۔ جیسے صاحبان کے پاس 60 نمبر ہیں لیکن 40 نمبر ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ روز کے طور پر ہمیں سماعت کرتے ہیں، آپ ناظرین کی محبتوں کا شکریہ، لیکن آپ اپنے ووٹ ضرور دیں گے ان بچوں کو جنہوں نے حصہ لیا۔ نعت خوانی کا سلسلہ انہی اشعار سے شروع ہوا چاہتا ہے کہ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، جبیں کو اپنی جھکا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، اور مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، تم اپنے دامن پھیلا کے بیٹھو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہمارے پہلے مہمان محمد شہراز صاحب ہیں، جن کی عمر ہے 9 سال، ان کا تعلق ہے الحافظ پبلک اسکول عباس پورہ کیمپس سے، تشریف لائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گنور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہی، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتہ و سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف و تفصیل واللیل بن جائے گی، زلف و تفصیل واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پہ اس کے لازم صلی علی، لازم صلی علی، لازم صلی علی، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ماشاءاللہ جی، بڑے پیارے انداز سے بہت ہی کم عمر میں بڑے خوبصورت انداز میں آقا کے حضور مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور یہ روزنامہ بیٹھک اور بیٹھک نیوز HD ڈیجیٹل کی یہ بڑی خوبی ہے، یہ بڑی خاصیت ہے۔ ملتان میں بلکہ جنوبی پنجاب میں بہت اچھا پڑھنے والے سینئر ثنا خان بھی ہیں اور قرہ حضرات بھی ہیں،
لیکن ان کی یہ محبتیں ہیں، ان بچوں کو یہ موقع دے رہے ہیں اپنے چینل پر جن کو کوئی اسٹیج پر نہیں آنے دیتا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اور ان بچوں کو آگے لے کر آنے کی ہماری یہ کوشش، یہ کاوش ہمیشہ میری تو بچپن سے ہی رہی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو آقا کی نعت خوانی میں کر رہا ہوں، اور جب سے نظامت سٹارٹ کی ہے تو قبلہ درباری صاحب بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے ان بچوں کو موقع دیا ہے اسٹیج پر جنہیں اسٹیج پر چڑھنے کوئی نہیں دیتا۔ یہ محبتیں ہیں آج بیٹھک نیوز والوں کی بھی میرے ساتھ کہ انہوں نے ان بچوں کو ضرور موقع دیا ہے۔ اگلے مہمان بھی ہمارے محمد شہراز صاحب ہیں، ان کی عمر ہے 11 سال، ان کا تعلق بھی الحافظ پبلک سکول سے ہے، عباس پورہ کیمپس سے تشریف لائیں گے، آقا کے حضور مدح سرائی کا شرف حاصل کریں گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جہاں سے حضرت ابو بکر نے مانگا، جہاں سے حضرت عمر نے مانگا، تم ان کے قدموں میں جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، اور جہاں سے حضرت عثمان نے مانگا، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے حضرت عثمان نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، تو ان کی جالیوں سے جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کی ہماری اگلی مہمان ہیں محترمہ ننھی بچی ہیں مومنہ جاوید صاحبہ، جن کی عمر ہے 11 سال، ان کا تعلق ہے الحافظ پبلک سکول، ان کا کیمپس ہے گلشن بشیر، تشریف لائیں گے، آقا کے حضور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کو توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قرباں، عمر کی جرأت پہ جاؤں قرباں، تھے کیسرو کس راجن سے لڑ جاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو
عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ محترمہ مومنہ جاوید صاحبہ بڑے پیارے انداز سے آقا کے حضور مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہی تھی. جو کالے رنگ کا بلال آیا کمال آیا، بڑے پیارے اشعار پیش کر رہی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کمال ہستی ہیں کہ جنہیں رب نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی بلندیوں سے نوازا ہے. آقا کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا سب سے پہلے جنت کون جائے گا؟ تو میرے حضور نے کہا کہ میرا بلال جنت جائے گا. صحابہ نے پھر عرض کی، کریم آقا آپ کے تمام 11 سے پہلے؟ میرے حضور نے کہا ہاں بالکل، میرا بلال سب سے پہلے جنت جائے گا. صحابہ کرام نے پھر عرض کی، کریم آقا کیا آپ کے گھر سے بھی پہلے، آپ کی آل سے بھی پہلے؟ حضور نے کہا ہاں سب سے پہلے بلال جنت جائے گا. صحابہ کرام پھر بھی چپ نہ رہے، پھر عرض کرتے ہیں، کریم آقا کیا بلال تمام نبیوں تمام رسولوں سے پہلے جائے گا؟ حضور نے کہا ہاں بلال ان سے بھی پہلے جائے گا. صحابہ کرام نے پھر کہا، عرض کی آقا کیا بلال آپ سے بھی پہلے جنت جائے گا؟ تو حضور نے مسکرا کر کہا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے جنت جائے گا. یہ عزتیں، یہ مقام رب نے حضرت بلال حبشی کو دیا. تو صحابہ کرام نے پھر التجا کی، مالک ہمیں سمجھائے نا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے اصحاب سے بھی پہلے، آپ کی آل سے بھی پہلے، ازواج سے بھی پہلے، آپ کے والدین، تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے، آپ سے سب سے پہلے بلال جنت کیسے جائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں جس سواری پر ہوں گا نا اس کی مہار بلال کے ہاتھ ہوگی، اس لیے وہ سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھولے گا اور جنت میں وہی سب سے پہلے داخل ہوگا. اور جنت وہ جگہ ہے جہاں زمین چاندی کی ہے اور گھر سونے کے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی ہماری اگلی مہمان ہیں فاطمہ نظر صاحبہ، جن کی عمر ہے 11 سال. الحافظ پبلک اسکول ان کا کیمپس ہے، گلشن بشیر. تشریف لائیں گے، آقا کے حضور مدح سرائی کا شرف حاصل کریں گے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر، غیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش فرما رہی تھی فاطمہ نظر صاحبہ، بڑے پیارے انداز سے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر پیش فرما رہی تھی اور بڑے خوبصورت اشعار منتخب کیے. آئیے آج ہم اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. محترمہ زارا ذاکر صاحبہ، جن کی عمر ہے 11 سال. ان کا تعلق بھی گلشن بشیر کیمپس الحافظ پبلک اسکول سے ہے. تشریف لائیں گی، بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت حاضری پیش فرما رہی تھی زہرا ذاکر صاحبہ۔ آج کی ہماری نشست میں آج کی اگلی مہمان ہے جویریہ صفدر صاحبہ، جن کی عمر ہے 13 سال۔ ان کا تعلق بھی الحافظ پبلک اسکول کیمپس گلشن بشیر سے ہے۔ آپ تشریف لائیں گے، اپنی خوبصورت انداز سے، خوبصورت آواز سے آقا کے حضور مدد سرائی کا شرف حاصل کریں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں،
نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ جویریہ صفدر صاحبہ، بہت ہی معروف اور بہت ہی ہمارا بچپن کا کلام، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا پڑھا ہوا بڑا دلوں کو تڑپانے والا کلام پیش کر رہی تھی۔ تو یہیں پر مجھے کچھ اشعار یاد آئے کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ اور میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، اور میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوا تھا، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوا تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ آئیے ہمارے آج کے اگلے مہمان ہیں جن کا تعلق ہے ابن سینا میڈیکل کالج سے، جناب محمد شاہد سیفی صاحب، عمر ہے ان کی 23 سال، تشریف لائیں گے آقا کے حضور، نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ چاند تارے ہی کیا دوبارہ ہو جائے گلا تو خراب گلا خراب چلیں چلیں پڑھیں۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے
سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ کیا خبر کس کو کب جام کو سر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کو سر ملا، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے۔ ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں، ہو کے گم نصیر ان کے جلووں میں، شان رب العلا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت حاضری محمد شاہد سیفی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اس میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، دیکھتے رہ گئے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہمیں سماعت فرما رہے تھے۔ اسی لہہ پر اور اسی کلام میں اور اسی لفظ پر ہمارے مرشد کریم غزالی زماں راضی دورہ نے جملے لکھے ہیں۔ میں دو شعر پڑھتا ہوں کہ جلوہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، جلوہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، اور حسن اقرا تو دیکھا تھا جبرائیل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبرائیل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، اور عرش پر پہنچے آقا تو روح الامی، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامی، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ آج کے ہمارے آخری مہمان نعت کے حوالہ سے قاری محمد رفیق سعیدی صاحب، جن کی عمر ہے 38 سال اور یہ پرنسپل ہیں الحافظ پبلک اسکول کے، تشریف لائیں گے، آقا کے حضور مدح ثنائی کا شرف حاصل کریں گے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے
اونچے بسا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ماشاءاللہ جی، آج کا ہمارا پروگرام، آج کا ہمارا ایونٹ اور آج کا ہمارا آخری دن آخری مراحل میں ہے۔ حسن قرات، حسن نعت کے تمام بچوں نے بڑے خوبصورت انداز سے، خوبصورت آواز سے اپنی حاضریاں پیش فرمائی۔ 27 رمضان آج کی ہماری آخری نشست ہے۔ اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے۔ آج کے ہماری پہلی مہمان ہیں جو 3 زبانوں پر جنہوں نے حمد و نعت لکھی ہے، پنجابی، سرائکی، اردو، محترمہ حمیدہ پروین صاحبہ جو چیف ایڈیٹر ہے روزنامہ نیا رنگ ملتان کی۔ سب سے پہلے میں انہی سے ہی آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے اور خوبصورت انداز سے نعت بھی پیش فرمائیں گی اور اس ادارے کے بارے میں اور آنے والے بچوں کے بارے میں آپ کو اب کہنے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہے، آپ خود انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ سے آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گی۔ تشریف لاتی ہیں محترمہ حمیدہ پروین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے روزنامہ بیٹھک نیوز HD ڈیجیٹل چینل کی پوری انتظامیہ کے بہت شکریہ۔ انہوں نے ہمیں پورا منتھ یہاں یعنی کہ رمضان شریف یہاں مدعو کیا، تو ہماری اتنی حیثیت نہ تھی جتنا انہوں نے ہمیں نواز دیا بلا کے یہاں۔ اور محمد اشرف چیف کوآرڈینیٹر محمد اشرف بھٹی صاحب، ان کا شکریہ، انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، انہوں نے اس میں معاونت کی، اور اس طرح غلام شبیر بھٹی صاحب، علامہ قاری جمشید ویس سعیدی صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ محمد سلیم درباری صاحب اور باقی جتنے یعنی کہ چیف گیسٹ ہمارے ساتھ شامل رہے،
मौजूद हैं, नहीं मौजूद, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे साथ ये पार्टिसिपेट्स किया और हमारे साथ ताउन किया और हमारी हौसला अफजाई की। और उसके अलावा ये जो बच्चे स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटीज़ से और मदारिस से आए हमारे पास, तो बहुत कम सन बच्चे बच्चियाँ ये आए, तशरीफ़ लाए। इनके यानी कि असातिज़ा और इनकी असातिज़ा बाचियाँ जो बहनें हैं पढ़ाने वाली वो भी आई साथ, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और बच्चों ने बहुत मेहनत की हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए, और उनके असातिज़ा कराम ने भी बहुत मेहनत की, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनको जो हमने दिए थे 40 नंबर, उनमें से उन्होंने सिलेक्ट करना है, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। और इंशाअल्लाह हम अगले सेगमेंट में हम आपके साथ रहेंगे। कोई इस्लामी जैसे त्यौहार आएंगे, ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। ये मत सोचना कि अब रमज़ान शरीफ गुज़र गया और जो है सारे प्रोग्राम यानी कि वाइंड अप हो गए। प्रोग्राम इस्लामी है, इस्लामी त्यौहारों के हवाले से चलते रहेंगे, आप हमारे साथ भी रहिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी कीजिएगा, हम आपके ममनून व मशकूर रहेंगे। आखिर में नात शरीफ के 2 अशार। बलगल लोला बेकमाले ही बला गल्लोला बेकमाले ही कशफा दो जा बेजमाले ही आसा ना जमियो खसाले ही सलू अलैहि वाले ही सलू अलैहि वाले ही। और जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लोला बेकमाले ही कशफा दो जा बेजमाले ही आसा ना जमियो खसाले ही सलू अलैहि वाले ही सलू अलैहि वाले ही। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रही थी हमीदा परवीन साहिबा। बल्कि मेरा वादा है कि मैं ਅੱਜ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 27 ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 28 29 30 ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਡੀ ਹਨ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। آپ دی خاص توجہ جتنے ناظرین میں کو سماعت کریں دے پہ ہو روزنامہ بیٹھک نیوز HD تو میں چاہنا کہ تسا میرے نال ان اشعار دے نال شامل تھی سو۔ بڑی خوبصورت اشعار ہیں کہ ارمان 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 ہے پیا ویندا ماہ رمضان ہے، ارمان 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 ہے پیا ویندا ماہ رمضان ہے، چلی ویسی رونق ساری جیڑی ہر مسجد وچ جاری، چلی ویسی رونق ساری جیڑی ہر مسجد وچ جاری، کھڑے پڑھ دین حافظ کاری
کیڑا سونا پاک قرآن ارمان 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 ہے تو جیندے ہوسوں یا نہ ہوسوں ودے 11 مہینے روسوں. کچھ او ہن جڑے پچھلے رمضان سارے نال موجود ہیں لیکن اج او اس دنیا تو پردہ فرما گئے کہ جیندے ہوسوں یا نہ ہوسوں ودے 11 مہینے روسوں یا خاک قبر وچ ون سمسوں جیندے وچ ساڈی پکی گزرانے ارمان 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 ہے. پی ویندا ماہ رمضان ہے تے لجپال محمد حسن ودے ہر دے زامن پوسن. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ بڑی عقیدت دے نال سارے نے حاضری پیش کی ہے لیکن یہ جڑا شعر ان شاعر نے لکھا ہے بڑا کمال ہی کر دیتا ہے کہ میدان محشر ہر نبی ہر رسول موجود ہو سی لیکن نفسا نفسی دے عالم وچ کوئی کہندی مدد نہ کر سکسی کوئی گناہگاراں کو بچا نہ سکسی لیکن اتھا ہی کوئی ذات ہو سی جڑی ساریاں کو جنت وچ گھن ویسی کہ لجپال محمد حسن جڑے ہر دے زامن پوسن. لجپال محمد حسن جڑے ہر دے زامن پوسن گناہگار امتی بہوں روسن ہوسی محشر دا میدان ارمان 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 پی ویندا ماہ رمضان تے گل شاکر مک دی مکاچا کر سجنا کو الوداع چا. گل شاکر مک دی مکاچا گل شاکر مک دی مکاچا کر سجنا کو الوداع چا. ایو چھیکڑی پار تلاچا وت آمنے تو سال دے بعد ارمان 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 پیا ویندا ماہ رمضان ہے. ماشاءاللہ آج ہم اپنی اگلی مہمان کی طرف چلتے ہیں جو سینئر صحافی بھی ہیں رائٹر بھی ہے اور تجزیہ نگار بھی ہیں شائرین رانا صاحبہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گی اور روزمرہ بیٹھک اور بیٹھک نیوز ایچ ڈی ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے محمد اشرف بھٹی صاحب کی طرف سے شکیل خان کی طرف سے اور شبیر بھٹی صاحب اور پوری ٹیم جتنی روز کے طور پر اس پروگرام کو بڑی محنت کے ساتھ طارق بھائی اور دیگر خرم بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اس پروگرام کو سیٹ کرنے میں. سب کے لیے دعا کریں گے اور آنے والے ان بچوں کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریں گے جنہوں نے یہاں پڑھا اور آپ نے انہیں نمبروں سے نوازا. تشریف لاتی ہیں محترمہ شائرین رانا صاحبہ, آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. سب سے پہلے میں روزنامہ بیٹھک ملتان اور بیٹھک نیوز ایچ ڈی کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بہت اچھا انیشیٹو لیا اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے قرات اور نعت سے کیا اور ان بچوں کو اوورال انہوں نے مدعو کیا جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا. جیسے علامہ صاحب نے قبل ازیں بالکل پروگرام کے آغاز میں بات کی. میں اس پروگرام کی مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ ان پروگرام کے آخر اس میں ججز کے طور پہ مجھے مدعو کیا گیا. بھرپور کوشش کی ہے کہ حق ادا کر سکوں اور کمی بیشی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت, لیکن ہر بچے نے بہت خوبصورت انداز سے اپنا قرات اور نعت اپنا کلام پیش کیا. میں مبارکباد دیتی ہوں پوری جو ٹیم ہے جو کاوش ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے مصروفیت کا مہینہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اس قدر وقت نکالنا اور اس پاک کا کلام کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جو خوبصورت محفل سجائی گئی ہے بلا شبہ یہ لائق تحسین ہے اور یقیناً یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جو ہے جاری ساری رہے گا. اور ناظرین جس طرح کہا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی نمبر ہیں تو کائنڈلی اپنے جو نمبرز ہیں ان سے ضرور ہمارے بچوں کو سپورٹ کیجئے کیونکہ یہ بچے جو ہیں حقدار ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی بڑی پیاری گفتگو فرما رہی تھی محترمہ شائرین رانا صاحبہ, بڑے پیارے الفاظ اور بڑے پیارے جملے پیش فرما رہی تھی. ہم اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. آج کی ہماری بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں جناب ایم سلیم درباری حفیظی صاحب, چیف ایگزیکٹو درباری کباب اینڈ پراٹھا. روزانہ کے طور پر آپ محبت فرماتے ہیں, ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. آئیں آپ سے بھی آج ہم کچھ نئے الفاظ سے اور کچھ نئی گفتگو سے آپ سب کو نوازیں گے. جناب ایم سلیم درباری حفیظی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیٹھک ایچ ڈی نیوز چینل کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اس رمضان میں پہلے بھی میں نے عرض کی تھی بڑا اچھا پروگرام سجایا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکتیں اور کامیابی دے. اور انہوں نے جو یہ پروگرام کیا ہے میں نے بڑے غور کیا ہے. بڑا جن لوگوں کو چینل نہیں ملتا تھا, پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, انہوں نے پرفارم کیا ہے اور مطلب ان کو پلیٹ فارم دیا ہے اور ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا, پوری یونٹی کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے.
तो अल्लाह ताला इनको बरकतों से नवाजे और ये प्रोग्राम हर साल इसी तरह चलता रहे, और साल के हर महीने में मुझे उम्मीद है कि ये इसी हवाले से कोई ना कोई इस्लामी प्रोग्राम, खुशियों के प्रोग्राम बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे और आने वालों को भी हर टैलेंट को ये प्रमोट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, मेरा ताउन इनके साथ साथ है। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे सलीम दरबारी साहब। ईद करीब ही है, साल दे बाद जो ईद आंदी बै भेणी तांग तगेंदन, साल दे बाद जो ईद आंदी बै भेणी तांग तगेंदन, किस्मत वालियां भेणी को आवीरण ईदां डेनन, ते जिन्हां भेणी दे मरवीर वेंदे और रोंदे ईद करेंदन, मैं पुछदा हाँ उन भेणी तो ओ किवें ईद करेंदन। ये शेर पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि उन भाइयों के लिए कि जिनकी बहनें मुल्तान में है या मुल्तान से बाहर हैं, चले जा नहीं सकते, एक फ़ोन कॉल पर ज़रूर उन्हें ईद मुबारक ज़रूर कीजिएगा। वो आपकी मुंतज़िर होंगी कि हमारा भाई हमें फ़ोन करेगा या हमें मिलने आएगा। हर ज़माना छोड़ जाएगा लेकिन बहन भाई को कभी नहीं छोड़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा। आज के हमारे आखिरी मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज तक 10 रमज़ान से लेकर 27 रमज़ान मुबारक तक जितने हमारे बच्चे बच्चियां और जितने हमारे जज साहिबान तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे और इदारे के लिए और मज़ीद अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके लिए आप सबके लिए दुआ भी करेंगे ताकि ये मेहनत जारी और सारी रहे। मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब। एक शेर सुनाऊंगा कि हक परस्तों से कि अगर दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्तान में ये एक्टिविटीज़ इंतहाई कम थी, जो हमने कोशिश की, इसी गैप को देखा जिसमें मुदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बच्चे बच्चियाँ और उनके असातिज़ा इकराम जिन्होंने भरपूर साथ दिया और इसे कामयाब करवाया। इस प्रोग्राम में मुझे मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव कैमरामैन शबीर भट्टी, तारिक साहब, ख़ास तौर पे जमशेद जो एंकर हैं, जो होस्ट कर रहे हैं, ये भी मेरी दरियाफ़त हैं। मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा। इसी तरह मेरे मोअज़्ज़िज़ीन जो मेहमान गेस्ट आते रहे हैं, वो तमाम काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। बहुत शुक्रिया उन लोगों का, एक एक बंदे का, शायद नाम न ले सकूं, काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने में शामिल हैं। और आइंदा ये काविश रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। इसके बाद का भी हम प्रोग्राम अनाउंस करने वाले, ईद के फ़ौरन बाद कर देंगे, और इन्हीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारिस के बच्चे भी होंगे और आम पब्लिक के लोग भी होंगे। इसमें भी यही कुछ किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम के साथ का बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ये हम जारी रखेंगे, काविशें कभी नहीं रुकेंगे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे थे तमाम मेहमानों का, तमाम बच्चे बच्चियों का। और जब मैंने बहनों की शान में कलाम पढ़ा, चाहे एक शेर था या 2 थे या 3 थे, तो कुछ तो स्टूडियो में रो रहे हैं, कुछ मुझे पता है कि नाज़रीन जो घरों में जहाँ मसरूफ़ियत है, जिनको अपनी बहनें याद आई होंगी या बहनों को अपने भाई याद आए होंगे, तो वो भी ज़रूर रोए होंगे। कोई किसी के पैसे का मोहताज नहीं होता या किसी के गिफ्ट का मोहताज नहीं होता, किसी के कपड़ों का मोहताज नहीं होता कि वो मुझे कपड़े देगा या मुझे पैसे देगा या मुझे मिठाई भेजेगा। कोई किसी का मोहताज नहीं होता, सिर्फ़ एक मोहब्बत भरे अल्फाज और मोहब्बत भरे जुमलों का, और आपके प्यार की वो मुंतज़िर, वो बहन, वो भाई आपके प्यार के मुंतज़िर हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 27 रमज़ानुल मुबारक के वसीला से जिन में आपस में रंजिशें हैं वो दूर हो जाएं। वही बहन भाई जो पहले मुस्कुराते थे, जिनका बाप भी एक है, जिनकी माँ भी एक है, जो एक घर में पैदा हुए और एक घर में बड़े हुए, अल्लाह उन सबको इकट्ठा कर दे।
اسی رمضان کے وسیلہ سے آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اور پہلے بھی میں ایک پروگرام میں آنکھوں کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن درباری صاحب کی آنکھوں میں آنسو اور آتے پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ آج کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، جتنے اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے بچے آئے، جتنے مدارس سے بچے آئے، مساجد سے بچے آئے، جہاں سے تعلق رکھنے والے بچے آئے، اس پروگرام کو خوبصورت کیا، بڑے اچھے انداز سے پیش کیا، آپ نے اپنی حاضریاں پیش کی۔ میں آپ کے لیے پل پل دعا گو ہوں، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ عید کے بعد انشاءاللہ آپ کا میزبان، آپ کا بھائی جمشید یوسف ویس سعیدی ضرور حاضر خدمت ہوگا، اگر زندگی نے وفا کی تو۔ 3 آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہیں اللہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ پہلی آنکھ وہ آنکھ ہے جو اپنے گناہوں سے روتی ہے، دوسری آنکھ وہ آنکھ ہے جو برائی سے بچتی ہے، اور تیسری آنکھ وہ آنکھ ہے جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کو سجدہ بھی کرتی ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی ہے، اور یہی وہ آنکھ ہے کہ نیکی اکھ وچے گناہ اکھ وچے، نیکی اکھ وچے گناہ اکھ وچے، ثواب اکھ وچے، عذاب اکھ وچے، سوال اکھ وچے، جواب اکھ وچے، پیندی بھی آکھے، پلاؤندی بھی آکھے، رب تے رسول نال ملاؤندی بھی آکھے، پیر دی بھی آکھے، مرید دی بھی آکھے، خرید دی بھی آکھے، ویچ دی بھی آکھے، یوسف دی بھی آکھے، یوسف دے ویراں دی بھی آکھے، زلیخا دی بھی آکھے، تواڈی بھی آکھے، میری بھی آکھے، اسا سارے دی آکھے، اکھ اکھ وچ فرق ہے، اکھ وچ کعبہ ہے تے اکھ وچ حج ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ روزنامہ بیٹھک اور بیٹھک نیوز HD ڈیجیٹل چینل کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ میں آپ کے لیے پل پل دعا گو رہوں گا، اور ناظرین جنہوں نے ہمیں روزانہ سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اسے فالو کریں گے، کمنٹس کریں گے، شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ گروپوں میں مزید اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بچے جتنے یہاں تشریف لائے، وہ بچیاں تشریف لائیں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت پڑھی، اللہ پاک ان سب کو مزید اور ترقی عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی طور پر ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔